ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور آپ وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے، جو کہ ہمارے بڑے علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما جب تک کہ درختوں سے پتے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ کب وہ بالغ ہوا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نماز اس کے اوپر ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعت ہوتی ہیں، یعنی کرنا قضا نمازوں میں سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنت اور نوافل ان کی قضا نہیں جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی؟ نیت کہتے دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ظہر کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں، اس سے ہم بری الزما ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ پہلی ہماری نماز قضا ہوتی ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الزما ہو چکی۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نماز قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہاء کرام بیان کرتے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی اس طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس لیے تخفیف یہ ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا۔ تسبیح مکمل ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمید کہہ کر کھڑا ہو، جس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں تو سجدہ ہو جائے گا۔
مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجود میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تخفیف تو یہ ہے، دوسری تخفیف جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی ہیں، مغرب کی ہیں، فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ صرف فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ فائدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتے ہے تو پڑھتے ہیں تحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنے درود پاک کے کلمات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھر، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نماز قضا ہوئی۔ اور چوتھا تخفیف یہ ہے کہ جو وتر ہے نماز ہے، تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے، پھر 2 میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جگہ جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر ربی فرلی ربی فرلی ربی فرلی یہ 3 مرتبہ پڑھ یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نماز قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فریض سے بری الزامہ ہو جائے، اور یاد رکھے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس سے آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔